بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ہم آپ سے اب ہر چیپٹر جو ہے اس کے نوٹس جو ہیں یعنی کہ اس کی ایکسرسائز جو ہیں ان کو سولوڈ طریقے میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس سوال ہے، حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے الف، نجاشی۔ دوسرا سوال ہے جی، حبشہ کے دربار میں تلاوت کی سورت مریم کی، جیم جواب درست ہے۔ تیسرا ایم سی کیوز ہے، نجاشی کے دربار میں سورت مریم کی تلاوت کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے، بے جواب درست ہے۔ چوتھا ایم سی کیو ہے جی، سورت مریم میں انبیاء کا ذکر آیا ہے، 7، جیم جواب درست ہے۔ معجزانہ طریقے سے تخلیق ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، بے جواب درست ہے۔ آگے ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، مختصر جواب دیجئے۔ تو اس کے پہلے سوال کا جواب ہے جی، سوال ہے جی ہمارے پاس، سورت مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورت مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورت مریم رکھا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، سورت مریم کا خلاصہ کیا ہے؟ تو سورت مریم کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ تیسرا سوال ہے جی، سورت مریم کے اہم علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ تو پہلا جی، اللہ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہیں۔ دوسرا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ چوتھا سوال ہے ہمارے پاس، ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا؟ مکہ مکرمہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ پانچواں اور آخری شارٹ کویسچن ہے، سورت مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا؟ سورت مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کہا، یہ کلام یعنی کہ جو سورت مریم پڑھی گئی ہے قرآن مجید کی، اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہے۔ تیسرا سوال ہے، درج ذیل الفاظ معنی جو ہیں وہ بیان کریں۔ تو پہلا ہمارے پاس ہے جی، ما دمتو، جب تک میں رہوں، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، این یتخذا، کہ وہ بنائے، مبارکن، بابرکت، الزکات، زکات، یمترون، وہ لوگ شک کرتے ہیں، شقیٌ، بدبخت۔ آگے جی، دی گئی آیات کا با محاورہ ترجمہ کریں۔ تو ان آیات کا با محاورہ جو ترجمہ ہے وہ ہم نیچے ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ بیان کر دیں گے، اور تفصیلی سوال جو ہے کہ سورت مریم پر ایک مفصل جو ہے وہ مضمون تحریر کریں، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ آگے ہے، سرگرمیاں برائے طلبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی سے علم و عمل کی جو باتیں معلوم ہوتی ہیں انہیں تحریر کیجئے۔ تو پہلا ہمارے پاس اس کا پوائنٹ آ گیا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، حالات خواہ جیسے بھی ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ کبھی نہ چھوڑیں، اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ ہی سے دعا مانگے، والدین سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ آگے ہمارے پاس انہوں نے دیا جی، طلبہ کی سرگرمی کے لیے سوال کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں 2 احادیث تلاش کر کے تحریر کریں۔ تو پہلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں ایک عادل اور ایک منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، سوروں کو مار ڈالیں گے اور جزیہ ختم کریں گے۔ اس وقت مال کی اتنی زیادتی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ رہے گا۔ دوسری حدیث ہے جی، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ نے ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، تو چوری کرتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، قسم اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، میں اللہ کی قسم پر ایمان لاتا ہوں اور اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیز کو جھٹلاتا ہوں۔ آگے ہے جی، تحقیق کیجئے کہ اسلامی طالبات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا کیا مقام ہے؟ حضرت مریم کے والد عمران اپنے دور میں بنی اسرائیل کے معزز اور قابل قدر شخصیت تھے۔ قرآن مجید میں حضرت مریم کے بارے میں ارشاد ہے، جب بھی حضرت زکریا کمرے میں ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس روزی پاتے۔ کہا، اے مریم، یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟
جواب دیا وہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے برگزیدہ، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو بڑے بڑے حکماء و اتباع کی دسترس سے باہر تھے۔ آگے جی ہمارے پاس یہ ہجرت حبشہ کے بارے میں اپنی معلومات کو وسعت دیجیے اور سیرت طیبہ کی کتابوں سے اس واقعے کا پس منظر ذیلی واقعات بیان کریں۔ تو یہ پیچھے ہمارے پاس سوال ہے جی ہجرت حبشہ، تو یہ اسی کا سارا جو ہے وہ سوال چلے گا۔ تحقیق کیجیے کہ مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ تو اس کا جواب ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی معجزانہ ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ بہت نرم دل، صابر، سادہ مزاج تھے۔ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ آپ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ تو اس کی جو باقی سوالات جو ہم نے چھوڑے ہیں، یعنی کہ ہجرت حبشہ، اور اوپر ہم نے تفصیلی سوال جو چھوڑا ہے اور آیات جو چھوڑی ہیں، ان کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، آپ ان سے ویڈیو وہ دیکھ سکتے ہیں۔